السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 27 ہے پرابلمز آف فریگمنٹیشن ان ایشیا۔ تو لیٹن امریکہ میں جو ایگریرین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس کافی زیادہ زمین ہوتی ہے اور انیکوالٹی کافی زیادہ ہے۔ جب ایک شخص کے پاس زیادہ زمین ہوتی ہے تو ان کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو جب مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے تو پروڈکٹیوٹی کافی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ایشیا میں دیکھیں تو یہاں پہ الٹ مسئلہ ہے، بہت کم زمین ہوتی ہے، ایک شخص کے پاس زمین فریگمنٹڈ ہے۔ تو جب زمین فریگمنٹڈ ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو، تو وہاں پہ سائنٹیفک بیسس پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی، تو یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ آؤٹ پٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے اگر ہم مثال لے رہے کہ پر کیپیٹا اویلیبلٹی آف لینڈ کی اگر ہم دیکھ لیں انڈیا، چائنا اور بنگلہ دیش میں 1994 کے حساب سے، تو انڈیا میں 0.19 ہیکٹیئر ہے، چائنا میں 0.08 اور بنگلہ دیش میں 0.07 ہیکٹیئر زمین ہے، انتہائی کم ہے۔ اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لیٹن امریکہ کے مقابلے میں ایشیا میں زمین وہ مور ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہیں۔ ہاں انیکوالٹی ہے، لیکن لیٹن امریکہ کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، اور یہ جینی کوپیشن سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جینی کوپیشن وہ 0.42 ہے، تائی لینڈ میں 0.45 اور انڈیا میں 0.62 اور انڈونیشیا اور نیپال میں 0.56۔ تو جب جینی کوپیشن کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انیکوالٹی بہت کم ہے۔ اگر ہم 20th سینچری میں دیکھ لیں، تھرو آؤٹ مچ آف دا 20th سینچری، تو رورل کنڈیشن ان ایشیا ٹپیکلی ڈیٹیریوریٹڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رورل ایریاز کی حالت، معاشی حالت کافی خراب ہو گئی 20ویں صدی سے۔ یہ ٹاپک ہم اسی بات پہ ہم فوکس کریں گے کہ جو دیہات میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور جو کسان ہیں ان کی معاشی حالت کیوں خراب ہو گئی۔ تو نوبل لاریٹ جو گنر میڈال تھا، انہوں نے 3 فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو پریزنٹ فریگمنٹڈ کنڈیشن ہے اور جو معاشی حالت خراب ہے رورل ایریاز میں، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک، جب انگریزوں نے یہاں پہ ہندوستان پہ حملہ کیا اور یہاں پہ حکومت بنائی، یہ ایک فیکٹر تھا۔ دوسرا، جب یہاں پہ پیسہ آیا، جب انٹروڈکشن آف منی ہوا، تو اس سے پہلے لوگ بارٹر سسٹم کے ذریعے سے ٹرانزیکشن کرتے تھے، ایک چیز کے بدلے دوسری چیز خریدتے تھے۔ جب پیسہ آیا، جیسا آج کل ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے عوض میں ہم پیسہ ادا کرتے ہیں، تو پیسے کی وجہ سے بھی چینج آیا۔ اور تھرڈ جو ہے نا، آبادی میں اضافہ۔ تو یہ 3 فیکٹرز ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم ٹریڈیشنل ایشین ایگریرین سٹرکچر کو دیکھ لیں، تو مغل کے دور حکومت میں کسی کے پاس زمین رکھنے کا حق نہیں تھا، کسی کے پاس حق ملکیت نہیں تھا جو آج کل ہمارے پاس ہے۔ آپ کے پاس زمین ہے، اس آپ کے نام ہو سکتی ہے، لیکن پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں پہ دیہات میں ایسا ہوتا تھا کہ قبیلے کا ایک سردار ہوتا، وہ پوری زمینوں کو مینیج کرتا، یا پورا قبیلہ، اور یہ سردار حکومت جو دور حکومت تھی وہ اس کو تعینات کرتا۔ تو جو پوری زمین ہوتی تھی وہ کاشتکاروں میں بانٹ دیتا، وہ کاشتکار اس میں کلٹیویشن کرتا۔ تو کاشتکار جب کلٹیویشن کرتا اور اس سے جو پروڈکٹ حاصل کرتا تو بطور ٹیکس گورنمنٹ کو ملتا اور سردار کو ملتا، اور سردار اس کے عوض میں، گورنمنٹ اس کے عوض میں اس شخص کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا، لینڈ استعمال کے لیے دیتا تھا، اور دیگر ریسورسز وہ ولیج میں یوز کر سکتا تھا۔ زمین کے کاشتکار کے لیے تقسیم کرنا، کسی کو دینا یا کسی کو سے چھین لینا یا کسی کو دیہات سے، ایک گاؤں سے نکالنا، یہ قبیلے کا سردار کرتا تھا، جو چیف اور اس کو سردار کہا جاتا تھا، یا پورا قبیلہ اس کا فیصلہ کرتا۔ اور زمین کی تقسیم صرف استعمال کے لیے ہوتی تھی، ملکیت کسی کے پاس نہیں تھی، اور خصوصاً یہ تقسیم جب آبادی میں اضافہ ہوتا یا کوئی آفت آ جاتی، کات وغیرہ یا جنگ یا بیماری آ جاتی، تو اس صورت میں کاشت کے لیے زمین تقسیم کی جاتی تھی، لیکن کسی کے پاس ملکیت کا حق نہیں تھا۔ جب انگریز یہاں پہ آئے تو ایگریرین سٹرکچر میں کافی چینجز ہوئی، جیسا کہ میڈل نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس بات کو کہ کالونیل رول نے وہ چینج کے لیے ایک امپورٹنٹ کیٹلسٹ تھا، اور بہت ڈائریکٹلی ٹو اٹس افیکٹ آن پراپرٹی رائٹ۔ ایک تو ڈائریکٹ افیکٹ تھا کہ انہوں نے پراپرٹی رائٹ انٹروڈیوس کیا، دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے یہاں پہ پیسہ متعارف کیا اور آبادی میں اضافہ ہوا۔ تو پیسے کی وجہ سے، پراپرٹی رائٹ کی وجہ سے اور آبادی میں اضافے کی وجہ سے ہندوستان میں، برصغیر میں
ایگریریئن اسٹرکچر میں کافی چینجز ہوئی۔ انگریزوں نے کیا کیا کہ پرائیویٹ پراپرٹی اونرشپ کو انٹروڈیوس کیا، اس کو انکریج کیا اور قانون کے ذریعے سے ان کو انفورس کیا۔ تو جو موجودہ لینڈ لارڈ ہے پاکستان میں، انڈیا میں، تو وہاں سے انہوں نے اونرشپ حاصل کی تھی۔ اچھا، یہ بات نوٹ کرے کہ لینڈ لارڈزم کا یہ نقصان ہوا کہ اب لینڈ لارڈ کے پاس کافی زمین ہے تو وہ اس زمین کو مینیج تو نہیں کر سکتا، تو وہ زمین کاشتکار کو دیتا ہے، تو وہ شیئر کراپنگ کرتا ہے اور اس کا کچھ حصہ 1/3 یا ہاف آؤٹ پٹ وہ لینڈ لارڈ کے پاس جاتا ہے۔ تو جب لینڈ لارڈ اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تو پروڈکٹیوٹی میں کافی کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو 84.5% ایشیا میں جو زمین ہے وہ وہاں پہ شیئر کراپنگ کی جاتی ہے۔ لیٹن امریکہ میں 16.1% زمین میں شیئر کراپنگ کی جاتی ہے۔ افریقہ میں یہ انسٹیٹیوشن بالکل رائج نہیں، وہاں پہ شیئر کراپنگ کا تصور نہیں ہے۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو 48% زمین میں شیئر کراپنگ ہوتی ہے، انڈونیشیا میں 60%، فلپین میں 79%۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب پرائیویٹ پراپرٹی اونرشپ کا کنسیپٹ ہندوستان میں آیا تو ایک اور ایجنٹ آیا جس کو منی لینڈر کہا جاتا ہے۔ تو جب کسی شخص کے پاس زمین ہوتی ہے تو یہ زمین اس کے لیے ایسیٹ ہے، اثاثہ ہے۔ آپ کے پاس 1 کنال زمین ہے تو یہ ایک اثاثہ ہے، یہ اس کی جو قیمت ہے وہ 60 لاکھ، 1 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو پیزنٹ کیا کرتا تھا، وہ اپنی ضروریات کے لیے، اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے یا بیٹیوں کی شادی کے لیے یا جنازے وغیرہ کے لیے منی لینڈر سے پیسہ لیتا، تو وہ منی لینڈر سود کے ساتھ وہ پیسہ وصول کرتا۔ تو جب وہ پیسہ وصول کرتا تو اب وہاں پہ ابھی پیسہ نہیں تھا تو وہ اناج کی صورت میں کسان اس کو پیسہ واپس کرتا تھا۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہوا کہ اناج کی ضرورت بڑھ گئی، ڈیمانڈ اربن ایریاز میں، ٹاؤن میں، اور اسی طرح یورپ کو بھی جو پروڈکٹ ہے اس کا ایکسپورٹ شروع ہو گیا۔ جب پیسہ آیا تو سبسسٹنس ایگریکلچر سے کمرشل پروڈکشن کی طرف بات چلی گئی، تو منی لینڈر کا جو کردار تھا وہ بڑھ گیا۔ اب کسان پہلے جب بیٹی کی شادی کے لیے یا بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیتا تھا، اب وہ سیڈ خریدنے کے لیے، فرٹیلائزر خریدنے کے لیے یا دیگر انپٹ خریدنے کے لیے منی لینڈر کے پاس جاتا تھا۔ تو منی لینڈر جب پیسہ لیتا تھا تو وہ سیکیورٹی میں وہ زمین اپنے پاس رکھتا تھا، یہ اس شرط کے ساتھ اگر کسان یا زمیندار وہ پیسہ واپس نہ کرے تو وہ اس زمین کو چھین لے گا، قبضہ کرے گا۔ تو اب کسان غریب کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا تھا کیونکہ کافی زیادہ سود لیتا تھا وہ شخص، انٹرسٹ۔ تو منی لینڈر کو جب پیسہ نہیں ملتا تو وہ زمین کو چھین لیتا، اور اب اس کی کوشش ہوتی کہ یہ لینڈ لارڈ پر یا کسی اور بندے کو یہ زمین فروخت کرے اور زیادہ قیمت پہ۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو کسان تھا، جو پیزنٹ تھا اور جو فارمر تھا، ان کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اب انگریزوں کی آنے کی وجہ سے کیا کیا چینجز آئی۔ ایک لینڈ لارڈ آیا، لینڈ لارڈ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس زمین ہوتی ہے اور کاشتکار اس زمین میں کام کرتا۔ دوسرا شیئر کراپر، شیئر کراپر وہ لینڈ لارڈ کی زمین میں کام کرتا ہے اور آؤٹ پٹ کا کچھ حصہ 1/3 یا ہاف وہ مالک کی زمین کو دیتا ہے۔ ٹیننٹ فارمر وہ فارمر ہوتا ہے، وہ یہ بھی کاشتکار ہوتا ہے لیکن وہ ایک لینڈ لارڈ سے زمین یا لینڈ اونر سے زمین لیتا ہے اور سال کے اختتام پہ اس کو پیسے دیتا ہے۔ سپوز کرے 28 کنال زمین ہے یا 30 کنال زمین ہے تو اس کے عوض میں سالانہ طور پر اس کو 2 لاکھ روپے دیتا ہے یا 4 لاکھ روپے، یا اپنے آؤٹ پٹ کا کچھ حصہ ادا کرتا ہے۔ منی لینڈر وہ شخص ہوتا ہے جو کسان کو قرض دیتا ہے سود کے ساتھ، سود پر۔ اب منی لینڈر کا جو انفلوئنس تھا، اس سے کیا ہوا کہ جو رورل ایریاز کی کنڈیشن وہ کافی خراب ہو گئی۔ جو کلٹیویٹر ہے، جو پیزنٹ تھے، تو ان کا جو اکنامک سٹیٹس تھا وہ کافی خراب ہوا کیونکہ وہ قرضہ لیتا تھا اور جو منی لینڈر تھا وہ کافی انٹرسٹ چارج کر دیتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوا، تو آبادی کے اضافے کی وجہ سے زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب ایک شخص ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں اور اس کے پاس 100 کنال زمین ہے، تو یہ جب ایک ٹکڑا وہ 10 کنال کا ہو گیا تو یہاں پہ سائنٹیفک بنیاد پہ اب فارمنگ نہیں ہو سکتی، تو
رزلٹ یہ نکلا کہ پروڈکٹیوٹی میں کمی واقع ہوئی۔ اب انگریزوں کا جو حکومت یہاں پہ تھی تو اس کے بھی درست نتائج ہے۔ ایک یہ ہے کہ انگریزوں نے جب پرائیویٹ پراپرٹی اونرشپ انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے اس زمین کو لینڈ لارڈ میں تقسیم کیا۔ جب لینڈ لارڈ کو یہ زمین ملی تو ان کو زراعت کے ساتھ اتنی دلچسپی نہیں تھی اور انہوں نے کاشتکار رکھے، تو کیا ہوا، پروڈکٹیوٹی کم ہوا کیا ہوئی۔ پروڈکٹیوٹی جب کم ہوئی تو جو دیہات تھے وہاں پہ لوگوں کی حالت بہت خراب ہو گئی، ان کو تعلیم اور صحت سے محروم رکھا گیا، اور جہاں پہ انگریزوں نے عام کلٹیویٹرز کو زمین دی تو وہاں پہ نسبتاً خوشحالی تھی۔